پوائنٹ حسن نثار صاحب، کیا دنیا ایک ایسے نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں طاقت قانون پر اور مفاد انصاف پر حاوی ہوگا؟ بھائی میں تو اسے وسیع تر تناظر میں دیکھنا اور سمجھنا میرا خیال ہے ضروری ہے۔ صحیح۔ دیکھو، انسان نے کئی جہتوں میں مائنڈ باگلنگ، حیران کن ترقی کی ہے۔ گزشتہ چند صدیوں کے اندر بنی نوع انسان کے خوراک، لباس، وہ لائف سٹائل، رہائش، ٹریولنگ، یو جسٹ نیم اٹ، مکمل انقلاب ہے۔ ہنسی آتی ہے سر سید کا سفر نامہ پڑھ کے، وہ کہتا ہے وہ باتھ روم میں تو بارش ہو رہی ہے۔ بحری جہاز میں گیا تھا بیچارہ، وہ باتھ روم میں جگہ تھا، وہ شاور وغیرہ، پاگل ہو گیا۔ اچھا، تو لیکن انسانی جبلت میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نفرت، محبت، دھوکہ، لالچ، توسیع پسندی، غلبہ، طاقت، اختیار، ہوس اقتدار، اس کا ترا امتیاز تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ بالکل ذہن میں رکھو۔ قرآنک وزڈم کہتی ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ غالب آؤ۔ فرق کیا ہے دین مبین میں اور باقی غلبے میں؟ کہ وہ اس لیے آپ کو غلبے میں دیکھنا چاہتا ہے، مومن کو، مسلمان کو نہیں، کہ آپ کو کوئی ابیوز نہ کر سکے۔ یہ اور طرح کی بات ہے۔ مائٹ از رائٹ ازل تا ابد، اب تک کا مسلمہ اصول ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اور آخری بات سنو جی، میں نے جب یہ سنا یا پڑھا تو میری ہنسی نکل گئی، دھیان میرا بالکل کہیں اور چلا گیا۔ وینزویلا کے صدر اور اس کی بیوی کی گرفتاری سے مجھے دو نامور حکمران یاد آئے ماضی کے۔ ایک کا نام تھا بایزید یلدرم، الدرم کہتے ہیں آسمانی بجلی کو۔ دوسرے کا نام تھا امیر تیمور، جسے گورا لکھتا ہے ارتھ شیکر۔ دونوں مسلمان، اپنی اپنی قسم کے اور راسخ العقیدہ۔ تو اس نے، تیمور نے یلدرم کو، یلدرم پروناؤنس کرتے ہیں، میں لوکل میں اس میں کر رہا ہوں، قید کر کے اس کے حرم پہ بھی قبضہ کر لیا تھا۔ یہ تو کوئی بڈھی سی لے گئے پڑ گئے۔ تو ٹیک اٹ ایزی، دیر از نتھنگ نیو، مائٹ از رائٹ ازل سے ابد۔ اللہ کو اللہ ہم اس لیے مانتے ہیں نا کہ الٹیمیٹ، اور کیا ہے؟ ٹھیک ہو اس کے گیا۔ باوجود بات سمجھ مائٹ از رائٹ، یہ سویلائزڈ اور ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی انسانی حقوق اور سب باتیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ امن، جمہوریت، یار سیولائزڈ میں نے کہا ہے نا کہ کئی ڈائریکشنز میں آپ نے ترقی کی ہے۔ درست کہہ رہے ہیں، درست۔ جبلت جو ہے وہ نہیں بدلی انسان کی۔ جبلت ہاں، بالکل نہیں۔ کیا بھوک لگنی بند ہو گئی ہے؟ کیا ہوس زر نہیں ہے؟ درست ہوس اقتدار نہیں ہے؟ بالکل کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا اگر گہرائی میں جا کے دیکھو۔ درست۔ رضا رومی صاحب، ٹرمپ نے کیوبا کے بارے میں بھی کہا کہ وہ تو بس ختم ہی ہو گیا، سمجھو اگر یہ وینزویلا کو جس طرح انہوں نے پکڑا ہے ان کے صدر کو، مگر ایران کو کے لیے بھی دھمکی لگائی ہے کہ ان کے مظاہرین کے دفاع میں اور وہاں پہنچنے کی بھی۔ کیا امریکہ پھر سے ایران میں رجیم چینج کی تیاری میں آپ کو نظر آتا ہے؟ بیک یارڈ کی تو بات سب کریں گے جی، بڑا کنسرن اور کانشیس ہے، لیکن کیا یہاں تک بھی کارروائی کرنے کو تیاری کرے گا؟ دیکھیے اشرف، جہاں تک تو لاطینی امریکہ کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو کافی بات ہو گئی ہے کہ اب دوبارہ سے 19ویں صدی کا جو امریکہ کی ایک پالیسی تھی کہ اس خطے میں ویسٹرن ہیمسفیئر جیسے کہا جاتا ہے، لاطینی اور مرکزی امریکہ جو ہے، اس کے اوپر ہماری اجارہ داری ہوگی اور کوئی ادھر آنے کی جرت نہ کرے۔ تو چین جو وہاں پر اپنی کافی جو ہے سرمایہ کاری بھی کر چکا ہے، اور تیل اور گیس اور دیگر ذخائر جو ہیں، منرلز جو ہیں، معدنیات، ان کے حوالے سے بھی وہاں پر اس کی نظر ہے۔ یہ اس کو بھی ایک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اپنا ایریا خود تعین کر لیجئے، ہمارے نیبرہڈ میں مت آئیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے، آپ نے ایران کی بات کی، انہوں نے کولمبیا کو بھی
دھمکی دی ہے, کیوبا کو بھی دی ہے, اور گرین لینڈ کے اوپر جو انہوں نے آتے ہی اعلانات کیے تھے کہ گرین لینڈ کو وہ حصہ بنائیں گے, وہ بھی اس کے اوپر بھی کام شروع ہو چکا ہے. یہی اطلاعات اس وقت آ رہی ہیں. اب خدا جانتا ہے کہ یہ کہ ہو پائیں گے کہ نہیں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہاں پر جو قدرتی وسائل کے اوپر ایک جو قبضے کا پلان ہے وہ اس وقت کار فرما ہے. اور وینیزویلا بھی ان کو نہ تو وہاں پہ کوئی جمہوریت سے, نہ ڈکٹیٹرشپ سے, نہ انسانی حقوق سے محبت ہے. دنیا کے تقریباً 18 سے 20% ٹوٹل ذخائر جو ہیں تیل کے وہاں موجود ہیں, اور وہ تیل ہے, یاد رہے, جو کہ جس کی ریفائنریز امریکہ میں آلریڈی 3 یا 4 اسٹیٹس میں لگی ہوئی ہیں. اس لیے یہ بہت ہی موٹی بات جو ہے وہ یہ ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اتنی مہارت سے اور اتنی جیسے کہنا چاہیے ڈیٹیل میں جا کر یہ آپریشن کیا گیا کہ جس طرح سے ہم وینیزویلا کی فوج, اس کی پریزیڈنٹ مدورو کی سیکیورٹی, اور حتیٰ کہ وہاں کے جو سیاسی ان کے مشیر اور وزراء ہیں, وہ بھی یوں ہی لگتا ہے کہ سب آن بورڈ تھے اس اقدام پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مزید معاملہ آگے بڑھے گا, کیا یہ ایران کی طرف بھی جائے گا؟ دیکھیے, ایران کا معاملہ کچھ مختلف ہے, اگرچہ کہ وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پومپیو جو سابق ایک وزیر رہ چکے ہیں اور بڑے اہم عہدوں پر رہے, انہوں نے تو باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ وہ تمام ایرانی جو سڑکوں پر مظاہرے کر رہے ہیں ان کو نیا سال جو ہے اس کی مبارکباد دے رہے ہیں. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے موساد کے ایجنٹس ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو بھی ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں. تو بہت ہی واضح آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جب اسرائیل ایران کی جنگ ہوئی تو اس میں جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ایران کی ملٹری کو, اس کے ٹاپ جنرلز کو, وہ بھی قابل ذکر اور اس کو یاد کروانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنی انفارمیشن تھی ان کے پاس اور انہوں نے اس حد تک پینیٹریٹ کر لیا ہوا تھا کہ ان کے گھروں میں, جہاں وہ جن کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کا بھی پتا تھا اسرائیل کو کہ انہوں نے کون سی بلڈنگ میں, کون سی کھڑکی میں میزائل مارنا ہے. یعنی کہ بلڈنگ بھی تباہ ہونا اور سیدھا وہ نشانے پر ٹھگا ٹھگ لگ رہا تھا کام. تو یہی عالم ہے اس وقت کہ ایران میں بالکل ایک اسرائیل کی یہ کوشش ہے, مگر یہ کام بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر ہوتا نہیں ہے, کیونکہ ایرانی لوگ غصے میں تو ہیں اپنی حکومت سے, مہنگائی اور دیگر جو ان پر معاشی افتاد دان پڑی ہے, لیکن کیا وہ ایک جسے کہتے ہیں فورن ایلیمنٹ جو ہے وہ آ کر اگر ان کے ملک میں رژیم چینج کرے گا تو کیا وہ اس کا ساتھ دیں گے؟ ابھی تک تو ایسا نہیں لگتا. بلکہ جو ایران سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹس بھی ہیں مغربی دنیا میں, مثلا ولی نظر ہیں یا اور بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جتنا بھی غصہ ہو لیکن اس طرح کے اقدامات کی ایرانی عوام تائید نہیں کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر واپس اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اس کے لیے بوٹس آن گراؤنڈ بھیجنے پڑیں گے, اور وہ ابھی امریکہ تیار نہیں ہے, کیونکہ اس کا مڈل ایسٹ میں یا دیگر جگہوں پر بوٹس آن گراؤنڈ بھیجنے کا تجربہ ناکام ہوا ہے. عراق ہو, افغانستان ہو, لیبیا ہو, اور اس سے پہلے کی جنگوں میں بھی وہاں پہ ہمیشہ امریکہ کو ایک تو بہت لمبے عرصے رہنا پڑا ہے, جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے, اور ناکامی کا سامنا بھی ہوا ہے. تو اس وقت یہ ہے کہ ایک کوشش تو یقیناً اسرائیل اور وہ کرے گا, مگر کیا وہ اس حد تک کامیاب ہوگی, دیکھیے یہ کہنا قبل از وقت ہے.